إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، جب کوئی صاحب اقتدار انسان کسی کو اپنے ماننے والے کو گفٹ دے، تحفہ دے اور اسے یہ کہے بھی کہ اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اگر آپ نے اس کی حفاظت نہ کی، اس کو ضائع نہ کیا، اس کو ضائع کر دیا تو یاد رکھنا میں بہت سخت سزا دوں گا. تو یقیناً ایک عقل مند آدمی وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو دینے والا ہے نا، اس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، قوت ہے. اگر اس نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے تو میں نے اس تحفے کی حفاظت نہ کی تو مجھے سزا ملے گی. جہاں یہ شخص اس گفٹ کو، اس انعام کو، اس تحفے کو لے کر خوش ہوتا ہے، وہاں عقل مند آدمی اس بات سے فکر مند بھی رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے یہ گفٹ ضائع نہ ہو جائے
اور مجھے سزا نہ مل جائے۔ نادان بے وقوف انسان وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، وہ کہتا ٹھیک ہے جب تک رہا رکھوں گا، جب نہ رہ سکا ضائع ہو گیا تو میں کیا کروں؟ نہیں، انسان دنیا کی چیز اس کی حفاظت کا حریص ہے۔ ایک عام انسان اس جیسا ہی ہے، صرف اس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، وہ بادشاہ ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے، اس کے پاس گفٹ سالوں رہے اور دینے والے کی ہڈیاں بھی باقی نہ رہی ہوں، لیکن ایک گفٹ، ایک تحفہ بادشاہوں کے بادشاہ نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس، اپنے قریب سدرۃ المنتہا کے مقام پر عطا کیا۔ 3 انعام دیے، 50 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنا، ان کی فضیلت ہم ایک خطبہ جمعہ میں بیان کر چکے، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ شخص جو شرک سے پاک اس دنیا سے جاتا ہے، عقیدہ توحید میں کسی قسم کا خلل نہیں لاتا، اللہ رب العالمین نے فرمایا میں اس شخص کو ضرور معاف کروں گا، چاہے تو جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی سزا دے کے، چاہے تو ویسے ہی اللہ معاف کر دے کہ ٹھیک ہے یہ بندہ مشرک نہیں تھا لہذا اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ نماز وہ عظیم تحفہ جو ایک انسان کے مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے، اور کسی ایک مسلمان کی حقیقت میں اگر پہچان ہے تو وہ نماز ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق جو وعید سنائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سزا جو سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس تحفے کی حفاظت نہ تم نے کی تو کتنی سزا دے گا، وہ بھی یاد رکھنا۔ اب ایک مسلمان ہو، سمجھدار ہو، اور اللہ رب العالمین کا جو گفٹ اور تحفہ ہے، بادشاہوں کے بادشاہ نے جو اپنے پاس بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا کہ اپنی امت کو جا کر دے دیں، اور پھر اس میں بھی اتنا اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل و کرم ہوا کہ کم کرتے کرتے 50 سے 5 رہنے دی، میں پڑھو گے 5 اجر و ثواب 50 کا ہی دوں گا۔ کتنا ناخلف ہے وہ، کتنا ناسمجھ ہے وہ انسان کہ جس کو بادشاہوں کا بادشاہ ایک تحفہ دے اور وہ اس کو قبول نہ کرے، اس کو ضائع کر دے، تو پھر اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جو اس کا خطرناک انجام ہے کل کو وہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ ٹھیک ہے یہ دنیا ہے، کمائی ہے، کھائیں گے جائیں گے پھر دیکھی جائے گی، نہیں، دنیا میں رب العالمین نے ساری باتوں کو واضح فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے لوگ آباء و اجداد وہ تو نیک تھے، کون تھے وہ؟ آدم علیہ السلام سے لے کر انسان چلتے آ رہے، کچھ نوح علیہ السلام کی اولاد سے، پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، جنہوں نے اللہ کے دین کو سمجھا، اس پر عمل کیا، نمازیں اپنے اپنے وقت میں قائم کی، کیونکہ کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے نماز نہ پڑھی ہو۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، نماز کی اہمیت کی طرف نہیں جانا چاہتا، نماز کی فضیلت کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات
جس کا ذکر ہم نے پچھلے جمعے میں تفصیلی کیا ہے، معجزہ اسراء و معراج، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا تھا کہ یہ لے جاؤ اور اپنی امت کو دے دو، اور ان کو کہو کہ جب کبھی پریشانی لاحق ہو تو نماز پڑھ لیا کریں۔ ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے، ہم بھاگتے ہیں بابوں کے پاس، پیروں کے پاس دم کرنے، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی یہ کام کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پریشانی ہوتی حکم دیتے بلال کو، ارے یا بلال، بلال ہمیں آرام پہنچاؤ، ذرا اقامت کو، نماز کو ہم ادا کر دیں۔ نماز پڑھ کے اپنے آپ کو سکون پہنچاؤ۔ لیکن جنہوں نے اس بات کو نہ سمجھا، نماز کو ضائع کر دیا، اس کے اندر سست روی کا شکار ہوئے، رب العالمین فرماتے ہیں فمن فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ ان ناسمجھوں نے، ناخلفوں نے جب نماز کو ضائع کیا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فسوف یلقون غیا، جہنم کے اندر ہم ان کو پھینکیں۔ میرے عزیز بھائیو، نماز میں سستی کرنا، اللہ رب العالمین نے نمازیوں کی، یہ تو ایک نہ پڑھے بالکل، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم، ہمارے اور ان کے درمیان، یعنی یہود و نصارہ کے درمیان جو ایک فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، یہودی عیسائی نماز نہیں پڑھتا۔ اگر ایک دکان یہودی کی ہو، ایک دکان عیسائی کی ہو، ایک دکان ہندو کی ہو، ایک دکان سکھ کی ہو، ایک دکان مسلمان کی ہو، اذان ہو جائے، پانچوں کے پانچوں اپنی دکانوں پہ بیٹھے رہیں، فرق کیا ہوگا؟ یہی فرق بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اذان ہوتی ہے، مسلمان رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ جو اللہ کے بندے ہیں ان کو یہ چیزیں غافل نہیں کرتی نماز سے۔ اگر آپ بھی بیٹھے ہوئے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اذان کے بعد دکان پہ، آفس میں، اپنی مزدوری پہ، اپنے کام پہ، اور آپ کے ساتھ ایک ہندو کام کرنے والا وہ بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، آپ میں اور اس پہ کیا فرق رہے گا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمارے اور ان کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے فمن ترکھا فقد کفر، جس نے اس کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا ہے۔ اور جو نماز پڑھنے والے ہیں پھر نماز پڑھنے میں سستی کر جاتے ہیں، وقت سے لیٹ پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، پھر نماز کو اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ لوگوں، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، ویل ہے، جہنم کی وادی ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز سے غافل ہیں۔ وہ لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، رب العالمین نے ان کو منافقین کی صف میں شامل کیا ہے۔ مومن کیسا ہے؟ وہ مومن ہو تو وہ نماز میں سستی کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دو نمازیں منافق پر بڑی بھاری ہیں، صلاتان کبیرتان علی المنافقین، جو دو نمازیں وہ منافق پر بھاری ہیں، صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، ایک فجر کی نماز ہے اور ایک عشاء کی نماز ہے، منافق کے لیے بڑی مشکل ہے۔ لیکن مومن وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ نماز میں سستی نہیں کرتے، ان کو تو نماز پڑھتے ہوئے سرور آتا ہے۔ منافق وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جو منافق ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا مار کا مار دیا ہے، نماز بھی پڑھ لی اور اپنے آپ کو مومن بھی نہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا یہ مسلمان ہے، لیکن ہم نے تو اپنی ایک دکھاوے کی پڑھی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ یہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، یہ تو منافق ہیں۔ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں بڑے سستی جلدی جلدی، اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بعض لوگ آتے ہیں، ابھی آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر دعا نہیں پوری پڑھ پاتے، سورۃ فاتحہ بھی ابھی مکمل نہیں پڑھ پاتے، تو وہ رکعت پوری کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے بھی ہو چکے ہوتے ہیں۔ کیا پڑھا انہوں نے؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اتنی سپیڈ کے ساتھ کیا پڑھا انہوں نے؟ یہ مومن کی نماز نہیں ہے، منافق کی نماز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق بیٹھا رہتا ہے، جب وقت گزرنے کے قریب آتا ہے، سورج ڈوبنے کے قریب آتا ہے، جلدی سے اٹھتا ہے، يَنْقُرُ كَنُقْرَةِ الْغُرَابِ، وہ کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، 4 ٹھونگے مار کے جلدی جلدی اپنا ہی صلاۃ المنافق، ہی صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، مسلمان کی نماز نہیں ہے۔ اور ایسا انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز میں اطمینان نہیں، سکون نہیں، آرام سے اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کو پتہ ہی نہیں، یہی نماز اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہے کہ پھر نماز کے الفاظ، نماز کو زبانی حال سے بلایا جاتا ہے، وہ کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے بھی ضائع کر دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔ یہ نماز میں سستی کرنے والوں کا انجام۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور خلیفہ ثانی، اللہ اکبر، جب بھی کسی علاقے کا کسی کو گورنر مقرر کرتے، جب فتح ہوتی یا کسی گورنر کو ٹرانسفر کرتے، تو جو نیا بن کے جاتا تھا اس کو سب سے پہلے جو خط لکھ کر بھیجتے کہ نماز کی حفاظت کرنا۔ جو شخص نماز کو ضائع کر دیتا ہے وہ باقی گناہ کرنے پہ دلیر ہو جاتا ہے، وہ باقی دین اسلام کے احکامات پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ نماز دین اسلام کا وہ ایک اہم ستون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعمودہ الصلاۃ، اسلام کا ستون وہ نماز ہے۔ آپ ذرا بتائیں کہ جس بلڈنگ کا جو پلر جس پر اس کو بلڈنگ کو کھڑا کیا ہوا ہے، جس چھت کو جس پلر پہ کھڑا کیا، اگر وہ پلر ہی گر جائے تو وہ چھت کہاں رہے گا؟ اس لیے غور کریں کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہیں۔ جب پڑھتے تو ہیں، 5 کٹھی پڑھ لیتے ہیں، بھئی اللہ رب العالمین نے نماز کو اس کے وقت پر فرض کیا ہے، نماز کو اس کے وقت پر فرض کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب دل آیا پڑھ لی۔ ایک تو انسان سفر میں ہے، بیمار ہے، نہیں اس کو ہمت ہوئی، نہیں اس کو فرصت ملی، وہ ٹائم لیٹ کر دے، ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن ایک تندرست آدمی، صحت مند آدمی گھر بیٹھا ہوا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اتنا نہیں کر سکتا کہ جب اذان ہو وہ اپنی دکان بند کر کے اپنے گھر سے اٹھ کر مسجد کی طرف آئے، نماز ادا کرے۔ تو یاد رکھو، یہ نماز میں سستی کرنے والوں، اگر جان بوجھ کر کئی صحابہ، عمر بن خطاب، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، ابو سعید اور دیگر صحابہ، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، یہ ائمہ اکرام، ان سب کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے اس نے نماز کے وقت کو نکال دیا اور اگر اس کی اسی حالت پہ موت آتی ہے تو کفر پہ موت آتی ہے۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے۔ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن سے ہی کہ 7 سال کا بندہ ہو، بچہ ہو تو اس کو بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو اس کو نماز کی ترغیب دیں، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے
پھر نماز نہ پڑھے تو اس کو پھینٹی لگاؤ. کسی اور عمل پر مارنے کا حکم نہیں ہے. نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈانٹو بھی اور ان کو تھوڑا سا پیٹو بھی، تاکہ ان کے اندر یہ پیدا ہو کہ یہ ایک اہم کام ہے. جیسے روٹی کے بغیر گزارا نہیں، اسی طرح ایک انسان کی زندگی میں نماز کے بغیر اس کا گزارا نہیں مسلمان کا. اللہ اکبر. قرآن مجید میں سب سے چھوٹا واقعہ اور سب سے زیادہ خطرناک واقعہ جس کو 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی ان جہنمیوں سے جو ان کے دوست تھے، جو دنیا میں اکٹھے کھاتے پیتے، اپنے کھیلتے کودتے، اپنی ساری مجلسیں، اپنے سارے پروگرام اکٹھے چلاتے تھے، آج قیامت کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے. ان میں سے چند جنت میں چلے گئے، چند جہنم میں چلے گئے. یہ جنت میں جانے والے ان سے پوچھتے ہیں ما سلککم فی سقر، کون سی چیز ہے جو تمہیں یہاں لے آئی؟ دنیا میں تو ہم اکٹھے رہتے تھے. تو ان کا آگے سے جواب کیا تھا؟ قالوا لم نک من المصلین. بھائی جہنم میں آنے کا ایک ہی سبب ہے، سب سے پہلا سبب کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تم آپ جانتے ہی ہو، جب اذان ہوتی تھی تم اٹھ کے چلے جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور ہم آرام سے بیٹھ کے کھیلتے رہتے تھے. میں اور آپ اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کہ آج ہم اور ہماری اولاد کس زاویے پر کھڑی ہے. کیا واقعتاً ہم مسلمان ہیں؟ کیا واقعتاً ہم نماز پڑھنے والے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے ہیں؟ میرے عزیز بھائیو، اگر یہ چیز ہے تو الحمدللہ. اگر ہمارے اندر نماز پڑھنے میں سستی، پھر نماز کے اندر نماز کو اطمینان کے ساتھ نہ ادا کرنے کی عادت ہے، تو آج سے اپنی اصلاح کریں. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین 60 سال کا جب بندہ ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی عذر قبول نہیں کرتے. اعذر اللہ امرأ بلغ 60 سنہ، اللہ اس بندے کا کوئی عذر قبول نہیں کریں گے جو 60 سال کا ہو جائے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی. ایک نماز بھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ اس نے اپنی نماز کو صحیح سکون کے ساتھ ادا ہی نہیں کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس نے ادا ہی نہیں کیا تھا. نہ اس نے رکوع صحیح کیا، نہ اس نے سجدہ صحیح کیا، نہ اس نے تشہد آرام سے کیا، نہ اس کا قیام درست، نہ رکوع سے سر اٹھا کر اطمینان سے اعتدال درست. نماز کوئی اس کی ٹھیک ہے ہی نہیں تھی. اللہ نے ایک نماز بھی اس کو قبول نہیں کی. اللہ آج اس کا کوئی عذر نہیں قبول کرے گا. کیوں؟ کہ تیرے پاس 60 سال عمر تھی، تو نے اتنا بھی نہیں کیا کہ نماز کو ہی سیکھ لیتا. کل قیامت کے دن یہ حدیث آپ بار بار سن چکے ہیں، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حقوق اللہ میں حساب ہوگا وہ نماز ہے. ان صلحت صلح سائر العمل، اگر یہ نماز درست ہو گئی تو اس کے سارے عمل درست ہوں گے. وَإِذَا فَسَدَتْ سَائِرُ الْعَمَلِ، اگر یہ نماز ہی خراب ہو گئی تو اس کے باقی اعمال جو ہے نا وہ بھی سارے خراب ہو جائیں گے. اس لیے فکر کریں، آج اپنی اور اپنی اولاد کی اس بات کی فکر کریں کہ جب تک زندگی ہے ہم نے نماز کو صحیح سیکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کے مطابق کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اطمینان کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، بڑے ہی سکون کے ساتھ، اس طرح ہم نے نماز پڑھنی ہے تاکہ کل قیامت کے دن ہماری نماز درست ہو جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی ابو درداء رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ ایک تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، خواہ تیرا قیمہ کر دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وصیت کی تھی وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا۔ نوافل اگر کسی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں تو اس میں خیر ہے، لیکن فرض نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی۔ ہم تم سوئے ہوئے ہو، وقت نکل گیا، کوئی بات نہیں، اٹھو، جب بیدار ہوئے اسی وقت پڑھ لو۔ بھول گئے ہو، نماز کا وقت نکل گیا ہے، تمہیں بعد میں یاد ہے، جیسے یاد ہے من نام عن الصلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا او استیقظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سویا رہا یا بھول گیا نماز پڑھنے سے، جب اس کو یاد آیا، جب وہ بیدار ہوا اسی وقت نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اب میں وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر کسی نماز کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ جان بوجھ کر جو انسان نماز کو چھوڑتا ہے فقط کفر، اس نے کفر کیا ہے، اور اگر وہ انکار کر دے تو پھر تو دائرہ اسلام سے خارج، پکا پکا۔ اس لیے اگر کوئی بھائی آپ کو یہ کہتا نا آؤ بھائی نماز پڑھیں، یار یہ وہ پنجابی کا آٹا گوندی ہلدی کیوں، اس طرح کے بہانے چھوڑ دیں۔ اکثر جو آپ پتہ کیا ہوتا ہے، جب کسی کو کہا جائے نوجوان کو یا بڑے کو، وہ جی کپڑے نہیں ٹھیک، بھائی کیا ہو گیا تیرے کپڑوں کو، دھوئے نہیں تھے، دھو کر پہنے تھے۔ خیال کرنا، اپنے آپ کو نجاست سے بچا، طہارت جسم کی، کپڑوں کی صحیح رکھیں۔ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہوا کہ نماز انسان کو پاک رکھتی ہے، نماز انسان کو پاک رکھتی ہے۔ تو جو بندہ پلید ہے اس کی بھی کوئی زندگی ہے، یاد اس سے تو بہتر پہ کافر بھی تو پلید ہی، مشرک پلید ہے، تو مسلمان ہو کے پھر اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو ناپاک رکھے تو کیسا مسلمان ہے؟ تو اس لیے نماز کے لیے زیادہ فکر مند رہا کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کتنی اس بات کی فکر ہوتی تھی۔ آپ آخری وقت بھی، زندگی کے آخری ٹائم بھی آپ کو نماز کی فکر تھی۔ بار بار آپ کہتے مجھے وضو کراؤ، میں نماز پڑھ لوں، بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ جب امام الانبیاء، اچھا پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی باجی وہ ایک رات پڑھ لی لیلۃ القدر کو، 1000 مہینے کی جو ہے نا عبادت، اس سے بہتر سارا سال۔ اب یہ شب معراج کو ہم نے بڑی عبادت کر لیا، بس کافی ہے۔ بھائی اللہ کے بندے، تو زیادہ نیک ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء زیادہ نیک تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، موت آنے تک اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز کی چھٹی نہیں ہے کسی حالت میں نہیں۔ اب میں صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فرض نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو۔ یہ نہیں فرمایا اچھا اب ہمت نہیں، طاقت نہیں تو تم نماز چھوڑ دو، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا لیٹ کر اشارے سے پڑھ لو۔ نماز کی چھٹی نہیں، جب تک تیرے ہوش و حواس قائم ہے نماز پڑھنی ہے۔ تو وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر لو۔ اس لیے جس نے نماز میں سستی کی ہے جہنم، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، نفاق، منافق انسان بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح یا وہ یہودی یا عیسائی یا وہ مجوسی کسی بھی شکل میں اس دنیا سے چلا جائے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں پکا اور سچا
नमाजी और मुसलमान बनकर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा अश्फि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अंसुर अल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना अल मुस्लिमीन अल मुस्तदअफ़ीन फ़ी फ़लस्तीन व गज़्ज़ा। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम नस्रन अज़ीज़ा वफ़्तह लहुम फ़तहन क़रीबा वहदिहिम सिरातन मुस्तक़ीमा। अल्लाहुम्मा अलैका बिल-यहूदि व अवानिहिम फ़इन्नहुम ला युअजिज़ूनक। अल्लाहुम्मा ख़ुज़हुम अख़्ज़ अज़ीज़िन मुक़्तदिर। अल्लाहुम्मा अरिना अल-हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिना अल-बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा आमिन्ना फ़ी औतानिना वाजअल हाज़ल बलद आमिनन मुत्मइन्ना रख़ाअन सख़ाअन व साइर बिलादिल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।